بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ اس کا مطلب موٹا موٹا یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنے جو حکمران ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں کہ فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں نے مہنگائی کر دی، فلاں نے ملک لوٹ لیا۔ لیکن اس عربی کی اس کہاوت ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کے اندر آتا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے حکمران ہیں۔ اب میں تھوڑا اس کی ڈیٹیل کے اندر ہلکا سا جانا کہ میں نے کوشش کی، تو میں نے سوچا کہ دیکھیں، مثال کے طور پر الیکشن ہوتا ہے، تو اس الیکشن کے اندر جو ہے نا، ہم کبھی بھی عمومی طور پر پورے پاکستان کے اندر آپ چھان بین کر لیں، کبھی بھی پبلک جو ہے وہ کسی بندے کو اس کے اعمال کو نہیں دیکھتی کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ کتنا امین ہے، کتنا دیانتدار ہے، کتنا صفات والا ہے۔ ان چیزوں کو بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بس وہ کوئی نان قیمے والا ہے، کوئی بریانی والا ہے، کوئی جو ہے نا کہیں چودھریوں کی بات چلتی ہے، سارے اس کے مزارے ہیں، وہ اس کے کہنے پر ووٹ دیں گے، اور کوئی وڈیرے ہیں جیسے سندھ کے اندر، اور جس طرف وڈیرا ہے اس کے جو ہے نا کوئی مثال کے طور پر وہ سارے کے سارے لوگ اس کے جو ہے نا اس وڈیرے کے پیچھے ہو جائیں گے۔ کوئی پیر ہے، وہ پیر کے کہنے پر ووٹ دے دیں گے، اور اکثر جگہ پر مثال کے طور پر جو خاندانی الیکٹیبلز ہیں وہ خود ہی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنی ان کی جو ہے نا جڑیں پبلک کے اندر ایسے انہوں نے شکنجے گاڑے ہوتے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر، ہر بستی محلے کے اندر انہوں نے ان کے اپنے بڑے اسٹرانگ قسم کے پٹھو ہوتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے کام آپس میں پھنسائے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک زہریلا قسم کا پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ سب جھگڑے ہوئے ہیں، اور یہاں کوئی شریف آدمی، کوئی پرہیزگار بندہ، کوئی امانت دار بندہ، کوئی مخلص آدمی، ملک کا مخلص، پبلک کا مخلص، وہ بیچارہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہیں اوپر آنا تو دور کی بات، وہ عام جو ہے نا کسی سیٹ پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ جیت بھی گیا تو اس کی حیثیت اس جو ہے نا طوفانی مافیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت بیچارے کی نہیں رہتی۔ ہیں لوگ چاروں صوبوں کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اور پارٹیوں کے اندر بھی بعض لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، سارے مطلب کہ برے نہیں ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن جو ایک زیادہ ٹرینڈ ہے عمومی طور پر، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، وڈیرے ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی الیکٹیبلز کسی نہ کسی لحاظ سے ہیں، کوئی بہت زیادہ مالدار ہیں، کوئی پیسہ دے کے سینیٹر بن جاتے ہیں۔ اب جو بندہ 30 40 50 کروڑ روپیہ دے کر سینیٹر بنے گا، اس نے کخ جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کرنی ہے، اس نے تو اپنے پیسے پورے کرنے ہیں، 1 کے 10 کرنے ہیں۔ 50 کروڑ لگایا ہے تو اس نے جو نا 5-10 ارب روپیہ کمانا ہے کم از کم۔ تو یہ ہے کہ یہ المیہ ہے ہمارے، کم از کم میں جو پاکستان کا سوچتا ہوں ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے۔ تو ہم اپنے جو ہے نا مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارا ووٹ وہ اس الیکٹیبل کو یا اس کسی بندے کو چلا جاتا ہے۔ پھر کل جب یہ لوگ اوپر آتے ہیں تو یہ دینی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں کنگلے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی پبلک کے تو مطلب ہے کہ پبلک کی کیا خیرخواہی انہوں نے کرنی ہے۔ تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر جب یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں، کوئی مہنگائیوں کے فیصلے، کوئی الٹے سیدھے فیصلے، تو پھر پبلک جو ہے نا شور مچاتی ہے کہ یہ حکمران ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اچھا، اس پارٹی کے مثال کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو تو کہیں کہ وزیر ایسا ہے، وزیر اعظم ایسا ہے، لیکن اپنے جو اس بندہ خود سوچے کہ بھائی میں نے ووٹ کس کو دیا ہے۔ اگر وہ جیت بھی گیا ہے بندہ تو اس نے علاقے میں کیا کر رہا ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے علاقے کے اندر، اور ہار گیا ہے
تو پھر بھی میں اس کا کردار دیکھوں کہ آیا وہ اس قابل تھا کہ میں نے اس کو ووٹ دیا۔ تو اس لیے مجھے یہ عربی کی جو یہ کہاوت ہے کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے جو ہے نا اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ جس قسم کی پبلک ہے، چاہے کسی ذاتی غرض سے یہ ووٹ دیتے ہیں یا چاہے کسی اور وجہ سے، خاندانی وجہ سے یا کسی پیری مریدی کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں یا کسی پریشر کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، اس کے ذمہ دار ان دی اینڈ پبلک خود ہے، پبلک خود ہے۔ تو یہ سٹینڈ اب پبلک نے خود لینا ہے کہ آیا ایسے ہی رہنا ہے یا بس کوئی اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے، جی جیسے نظام چلتا ہے وہ چلتا رہے۔ تو یہ ہے کہ ان ذاتی اغراض سے نکل کر ان خاندانی، میں نے دیکھا بعض بڑے مذہبی قسم کے لوگ بھی، وہ جب ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں یہ جی ہمارے خاندان کا بندہ ہے، یا یہ جی ہماری پارٹی کا بندہ ہے، یا جی یہ ہمارے جو ہے نا ملنے والا بندہ ہے، یا جی اس نے سفارش کو ووٹ دے دے۔ تو یہ ہمارا کرائٹیریا ہے کسی کو ووٹ دینے کا۔ تو جب تک یہ ایسے چلتا رہے گا، ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر ووٹ نہیں دیں گے کسی بندے کو، تو پھر ایسے ہی یہ حکمران ہمارے اوپر آتے رہیں گے، اور ایسے ہی پھر وہ فیصلے کرتے رہیں گے، اور ایسی ہی پبلک روتی رہے گی۔ ایک دفعہ ایک آ جائے گا، دوسری دفعہ دوسرا آ جائے گا، اور جب اگلا نیکسٹ آئے گا وہ اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ ایسے اس قسم کے فیصلے کرے گا۔ الا ماشاء اللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھے لوگ بھی ہیں بعض، لیکن عمومی طور پر فضا کچھ ایسی ہی ہے کہ پچھلے 75 سالوں کے اندر جو بھی اگلا آیا ہے تقریباً اکا دکا کو چھوڑ کے، تو وہ سارے کے سارے جو بعد میں آیا ہے پہلے سے بڑا جو ہے نا اس نے کام خراب کیا۔ تو اس لیے پبلک سیدھی ہو جائے، اللہ سے تعلق بنائے، اللہ کی بنیاد پر پھر آگے ووٹ بھی دیں، اور ایک دینی ذمہ دار، ووٹ امانت ہے، امانت میں خیانت جرم ہے، گناہ ہے۔ تو اگر آپ جو ہے نا ووٹ ایک گواہی ہے، تو گواہی اگر آپ صحیح گواہی دیتے ہیں تو وہ صحیح گواہی ہے، غلط دیتے ہیں تو وہ جرم ہے، گناہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ماورا ہو کر، بلند ہو کر آپ ووٹ دیں، اللہ کو سامنے رکھیں، اپنے مفاد، اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر ووٹ دیں۔ تو اس لیے اپنے حکمرانوں کو بعد میں گالیاں دینے سے، برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے ان کو سلیکٹ کرنے کا، اس وقت سوچیں۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، انہیں اللہ پاک اچھا کرے۔ وہ بھی سوچیں اپنے جواب دہی کہ ہم نے جواب دہی دینی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے سوال جواب ہوگا۔ تو پبلک سے بھی ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا، کیوں دیا، کس بنیاد پر دیا، اور حکمرانوں سے بھی ہوگا آپ نے کیا کیا۔ السلام علیکم۔